بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں گفتگو کے آداب پیش کروں گا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندے کو زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے زیادہ کلام نہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بلا ضرورت بندے کو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی بلائی اسی میں ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد جب بھی آپ بات کریں تو جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف مکمل متوجہ کریں اس کو کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور خود بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل متوجہ ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوا کرتے تھے، نہ کہ گردن کے ساتھ۔ اور جب بھی آپ کلام کریں آہستہ کلام کریں، نہ کہ جلد بازی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تیز نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور گفتگو میں اگر آپ کسی سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر دو آدمی ہیں تو ان میں سے جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے، دو بھائی حاضر ہوئے، تو ان میں سے چھوٹے نے گفتگو کرنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کو گفتگو کرنے دو کیونکہ اس کا زیادہ حق ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ گفتگو کرے تو بڑا آدمی یا بڑا بھائی کرے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے تو بہتر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کو دہرا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار کلام کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو وہ کلام یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا ذریعہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل معاشرے میں ایسا نظریہ اور ایسا سسٹم چل پڑا ہے کہ بندے فاسق اور فاجر کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی فاسق اور فاجر کی تعریفیں نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی فاسق اور فاجر کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے، کیونکہ آج کل زیادہ محافل میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی چودھری یا کوئی راجہ ہو تو اس کو جو علماء کرام ہوتے ہیں زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے کچھ پیسے مل جائیں، تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری یا راجہ پورا سال مسجد میں ہی نہ آیا ہو، کہ محفل کے دن آیا ہو، اور وہ لوگوں کی تعریفوں کا مستحق بن رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ فاسق اور فاجر کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی گفتگو کریں تو نرم لہجے سے گفتگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جب بھی گفتگو کریں اس میں سخت مزاج اور رسوائی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور کبھی کسی کو رسوا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔